اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر ہیں. جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے, 3 چیزیں آ گئی. کبھی 2/3 رات کے قریب, کبھی آدھی رات کے قریب, کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو, اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. 4 چیزیں اس میں آئیں گی. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ نے فرمایا اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ماہ قرآن بھی ہے, ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے. کیوں کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا اور اس میں قرآن پڑھنے کے اوپر ہی تلقین دی گئی ہے. سورہ مزمل جس کا نمبر 73 ہے, اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے پورا طریقہ کار بتایا ہے. میں آپ کے سامنے وہی پیش کر دیتا ہوں. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ, یہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں, تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ یعنی تم اور تمہارے صحابی کبھی 2/3 رات کے قریب, کبھی آدھی رات کے قریب, کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو, اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی, بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں, بعض اللہ کے فضل کی تلاش میں یعنی روزی کی تلاش میں ملکوں میں سفر بھی کرتے ہیں, اور بعض اللہ کی راہ میں جنگ و جدل بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. تو اس میں آپ دیکھیں 4 چیزیں اس میں آئی. پہلی چیز تو کیا ہے, رات. دوسری چیز کیا ہے, جماعت. تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ یعنی تمہارے صحابی. تو یہ ایک عمل ہو رہا ہے جو با جماعت عمل ہو رہا ہے, یعنی جماعت سے ہو رہا ہے, ایک انفرادی عمل نہیں ہو رہا, جماعت کی شکل میں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر ہیں اور صحابہ کرام سارے مقتدی ہیں. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, رات. دوسری چیز ہو گئی با جماعت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے, اس میں قیام ہو رہا ہے, لمبا قیام, چھوٹا قیام نہیں ہے, لمبا قیام. ٹھیک ہے, 3 چیزیں آ گئی, لمبا قیام. اور چوتھی چیز اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے, صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے, قرآن. تو یہ 4 چیزیں. اب آ جائیں رمضان میں تراویح میں. تراویح میں کیا ہوتا ہے, رات ہوتی ہے پہلی چیز. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے, باجماعت ہوتی ہے. تراویح اکیلی نہیں ہوتی ہے, باجماعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, اس میں قیام لمبا ہوتا ہے. ایسی ہوتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو لمبا قیام ہے, کھڑے ہوئے نا, قیام لمبا ہے. رکوع سجود جو ہے وہ مختصر ہوتے ہیں لیکن قیام لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو اور کیا اعتراض. باقی یہ عمل سال کے 12 مہینے میں کب ہوتا ہے, سال کے 12 مہینے میں کبھی یہ عمل ہوگا, صرف رمضان میں ہوتا ہے. قرآن کا نزول کس مہینے میں ہوا, رمضان میں. بھائی جس کو تراویح سے اعتراض ہے تو نہ پڑھے, وہ جانے اور اللہ جانے. اگر آپ کو تراویح سے کوئی اعتراض ہے, کوئی مسئلہ ہے آپ کو, تو بھائی آپ نہیں پڑھو. دوسروں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو کہ تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تراویح کوئی ضروری چیز نہیں ہے, تراویح ایسی نہیں ہے. ارے بھائی حفاظت قرآن کا سسٹم ہے تراویح. ہم نے پچھلے بیان میں بات بھی کی تھی, تراویح حفاظت قرآن کا سسٹم ہے. کیسے ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا, میں آپ کو وہ آیت میں دکھا دیتا ہوں. سورہ ہجر اس کی آیت نمبر 9. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ ہے بھائی, اللہ کی. اللہ نے اپنے ذمہ لیا نا, اور اس حفاظتی سسٹم میں اللہ نے ہمیں بھی شامل کیا. وہ کیسے کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں, پھر اس کو حفظ کرنے کے بعد ہم اس کو تراویح کے اندر اس کو پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, حفظ کرتے ہیں. تراویح سے 2 مہینے پہلے وہ کیا کرتے ہیں, رجب اور شعبان کے اندر وہ اس کو دوبارہ سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں. پھر تراویح کے اندر وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں, جو حافظ نہیں بھی ہیں, جو حافظ ہیں بھی. تو کیا ہوتا ہے, جب وہ تراویح کے اندر اس کو پڑھتا ہے تو جو اس نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا اور پکا ہو جاتا ہے, 1 سال کے لیے پھر سے مضبوط ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی 8-10 مہینے گزرتے ہیں, پھر سے رجب شعبان کا مہینہ آتا ہے, وہ پھر سے اس کو دہرانا شروع کرتا ہے, اور پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ اس رمضان میں تراویح کے اندر اس کو پڑھ کے سناتا ہے. تو یوں کیا ہوتا ہے, وہ ایک سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنے حافظ حفظ کر رہے ہیں, چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد ہے, آپ اس سے جب بھی سن لیں
وہ امریکہ میں رہتا ہے یا فلسطین میں رہتا ہے یا عراق میں رہتا ہے یا شام میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے یا ہندوستان میں رہتا ہے یا فرانس میں رہتا ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، جہاں جہاں حافظ موجود ہے، جس بھی ملک میں حافظ موجود ہے، آپ سارے حافظوں کو بلائیں اور ہر ایک سے سننا شروع کر دیں. آپ جس حافظ سے سنیں گے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا، ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کیوں ہے؟ کیوں کہ یاد کرنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے. مگر تراویح ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں حافظ اس کو جب دہراتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، تو اس کا وہ یاد، اس کا وہ حافظہ پھر سے مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا وہ حفظ پھر سے قائم رہتا ہے. اور جو شخص حفظ کر لیتا ہے اور تراویح نہیں بڑھاتا تو اس کا حفظ بھول جاتا ہے. ایسے کئی حافظ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یار ہم نے حفظ تو کیا تھا مگر تراویح میں نہیں پڑھتے تھے، تراویح نہیں پڑھتے تھے تو وہ ہم سے بھول گئے، ہمیں آدھا یاد ہے آدھا نہیں ہے، کچا پکا ہو گیا. تو یہ حفاظت قرآن کا سسٹم ہے جو اللہ نے کیا ہے. تو اگر آپ کو اس حفاظت قرآن کے سسٹم سے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو بھائی نہیں کریں، لیکن دوسروں کو نہ مس گائیڈ کریں، دوسروں کو نہیں مس گائیڈ کریں. ہمیں اللہ رب العزت نے شرف بخشا ہے کہ یہ آخری نبی، آخری خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اور یہ کہ قرآن کریم کی آخری کتاب آخری وہی ہے، اس کے ہم محافظ بن رہے ہیں بھائی. تو اس سسٹم میں شریک ہوئے، تراویح کے اندر لازمی شریک ہوئے. آپ 6 روزہ پڑھتے ہیں، 10 روزہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی گیٹ نہیں. اللہ نے بھی تو کہا، اللہ نے آسانی دے دی، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لو. جو مارکیٹ والے ہیں وہ 6 روزہ جب پڑھتے ہیں یا 10 روزہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی دکانیں راتوں کو کھولتے ہیں. تو ٹھیک ہے کریں، اللہ نے بھی کہا ہے. کچھ لوگ معاش میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، تو آسانی تو اللہ نے رکھ دی. تو 3 روزہ پڑھ لیں، 6 روزہ پڑھ لیں، 8 روزہ پڑھ لیں، 10 روزہ پڑھ لیں، 15 روزہ پڑھ لیں، 27 روزہ پڑھ لیں، 29 روزہ پڑھ لیں، جو آپ کو سہولت ہے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. تراویح میں شرکت ضرور کریں. اور ایک بات اور بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ دیکھیں ہر گزرتے سال کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں حافظ جو ہے، حفاظ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر سال سمجھ لو وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی.